اس نے تہ لگا کر بریانی کو دم پر لگا دیا اور ساتھ ہی جلدی جلدی وہ پلیٹ میں سلاد کاٹنے لگی۔ بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس گھر کے چھوٹی سی صحن میں صرف سکون کا بسیرا تھا۔ ایاز کو بریانی سے کس قدر محبت تھی وہ اس بات سے واقف تھے، اسی لیے ہفتے میں ایک بار وہ اس کے لیے ضرور بریانی بنا دیا کرتی۔ ابھی بھی اس کے آنے کا وقت تھا۔ ابھی وہ سلاد کاٹ کر ہاتھ دھو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا بھائی ہمیشہ عین وقت پر گھر موجود ہوتا اور وہ اپنی بہن کی وجہ سے کبھی بھی گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہا کرتا۔ جیسے ہی اسے کام سے چھٹی ہوتی وہ گھر جلدی پلٹ آتا۔ جلدی سے جا کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایاز کی مسکراتی ہوئی شکل دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا پڑی۔ ایاز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلام کیا تو اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتے تھے۔ آج تک ایاز نے اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن پھر بھی وہ خانہ داری کے تمام اصولوں سے واقف ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اس کا بھائی ہی اس کی ماں اور باپ تھا۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ اس نے مسکراتے ہوئے بھائی سے پوچھا تو ایاز کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایمان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بے وجہ مسکراتا۔ کیا بات ہے بھائی، آج بڑی دل فریبی سے مسکرایا جا رہا ہے؟ اس کے کہنے پر وہ اچھا خاصا گڑبڑا گیا۔ اب یہاں پر باتیں ہی کرتی رہو گی یا جلدی سے بریانی بھی لاؤ گی میرے لیے؟ اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے بریانی کی جانب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھانا نکال دیا۔ اس وقت وہ دونوں خاموشی سے کھا رہے تھے۔ نہ جانے کھاتے کھاتے اسے کیا سوچی جب وہ اپنی بڑی بڑی گول آنکھیں اٹھاتے ہوئے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ویسے بھائی، جب آپ کی شادی ہو جائے گی تب تو آپ اپنی بیوی کے ہاتھ کی بریانی کھایا کریں گے۔ اس کی اچانک کی گئی بات پر ایاز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس وقت اسے کیا سوچی تھی۔ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ہاتھ کی ہی بریانی کھایا کروں گا۔ اس کے چہرے کی رنگت واضح حد تک بدلی تھی۔ ارے واہ بھائی، آپ تو شرما رہے ہیں۔ وہ محفوظ ہونے لگی اور وہ کافی حد تک جانتی تھی کہ اس کا بھائی مریم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مریم جہانگیز، چودھری جہانگیز کی بیٹی، ایک ایسا چاند تھی جس کو اس کا بھائی دیکھ تو سکتا تھا، لیکن اسے آسمان سے اتار کر لے آنا شاید اس کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ مریم کو بریانی بنانی آتی ہوگی، اسے تو کافی ملازمیں میسر ہیں۔ تو پھر آج اپنے مزاج کے مخالف ایاز خاموش سا تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا بھائی شام کو گھر آئے اور اسے سارے دن کی روداد نہ سنائے۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ایاز نے کچھ پل کے لیے ٹھہر کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ آج میں نے چودھریوں کے باغ میں مریم کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی اور پھر حیرت سے چمک اٹھی۔ اچھا، آپ نے اسے کیا کہا؟ وہ ہمیشہ کی طرح پرتجسس تھی۔ میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں ایمان؟ پھر بھی آپ نے اسے دیکھا تو ہوگا۔ اس نے معاملے کو مزید کریدنا چاہا۔ ہاں دیکھا تھا، کافی دیر دیکھتا رہا، اور پھر بات کرنے کے لیے جو ہی اس کے قریب گیا تو ایاز نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کسی طرح کے خوف کا شکار ہو۔ تو وہ کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو زوراور کے آدمیوں نے دیکھ لیا، لیکن تب تک مریم واپسی کے لیے پلٹ چکی تھی۔ ایمان کا دل کسی انجان خدشے کے تحت دھڑک اٹھا۔ وہ زوراور جہانگیر کی بدماشیوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگر اس نے اپنی بہن کے پاس اس کے بھائی کو دیکھ لیا تھا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر گزرنے والا تھا، لیکن اس وقت بھی اس کا بھائی اپنے گھر میں سکون سے موجود تھا۔ اسے یہ بات اچھی خاصی چبھی۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو کوئی وضاحت دینی چاہیے تھی، یا کوئی بہانہ بنا لیتے۔ آپ اسے جانتے تو ہیں بھائی۔ ایمان کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ شاید یہی وجہ تھی جو ایاز بھی کچھ خوفزدہ اور مایوس سا تھا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مشغول تھے جب داخلی دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ شام کے سنسان اور ویران سی خاموشی میں دستک کی آواز ان کے دلوں پر جا لگی تھی۔ ایمان کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو گیا۔ ایاز اٹھنے لگا
जब उसने जोरदार तरीके से उसके बाजू को थाम लिया। मत जाएं भाई, हो सकता है कि बाहर जोरावर चौधरी आया हो। ईमान ऐसे छुपकर घर में तो नहीं बैठ सकता ना। मैं देख कर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। उसने नरमी से उसके गाल पर थपकी देते हुए उसे तसल्ली दिलानी चाहिए। तब तक दरवाजे पर कई बार दस्तक हो चुकी थी। शायद मुकाबिल बहुत शिद्दत से इस इंतजार में था कि दरवाज़ा खुले। यह हकीकत थी कि जवान बहन के घर में मौजूद होने की वजह से अयास अपना दिल भी तेजी से धड़क उठा था। दरवाजे पर लगी कुंडी को खोलते ही दरवाज़ा धड़ाम से खुला और जोरावर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ उसके 2 गार्ड्स भी मौजूद थे। जोरावर ने अंदर दाखिल होते ही अयास का गिरेबान थाम लिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बहन के करीब हटको। वो गुस्से से चीख उठा। जब पीछे खड़ी हुई ईमान ने जोरदार तरीके से चीखते हुए भाई को पुकारा। वो उस वक्त इतनी खौफजदा थी कि उसका पूरा जिस्म खौफ के मारे कँपा रहा था। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अयास ने मामले को ठंडा रखना चाहा, लेकिन तब तक जोरावर ने उसके मुंह पर बेदर बेमुक्के रसीद कर दिए। वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। देखो, हाथ मत लगाओ। उसने जोरावर को देखते हुए उंगली दिखाई और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जोरावर ने आगे बढ़ते हुए उसकी उंगली को मरोड़ डाला। मुझे उंगली दिखाओगे? मैं तुम्हारा हाथ ही काट के रख दूंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम जोरावर की बहन को छेड़ने की कोशिश करो। वो बात को गलत रंग देते हुए उस पर चढ़ रहा था। यह हकीकत है कि उसने मरियम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके इतना करीब नहीं गया था जितनी बात बढ़ा दी गई थी। मरियम उसे जिन निगाहों से देखती थी, वो जानता था कि मरियम भी उससे मोहब्बत करने लगी है। उसकी मीठी निगाहों की दिलकश जज्बात उसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर देते थे, और शायद अब उनकी मोहब्बत सवाल की जानिब गामजन थी। इससे पहले कि जोरावर मजीद उसे मारता, जब उसने जोरावर को मुक्कों से दूर धकेल दिया, तभी उसके गार्ड आगे बढ़े और सख्ती से अयास को काबू कर लिया। तुम शायद जानते नहीं हो चौधरियों की इज्जत पर हाथ डालने का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये कहते हुए वो लालच भरी नजरों से ईमान को देखते हुए उसकी जानिब बढ़ा। अयास हकीकत में तड़प उठा था, जबकि हमारे खौफ के ईमान की रंगत ही पीली हो चुकी थी। वो थर थर कांपते हुए अयास की जानिब बढ़ने लगी, जब जोरावर ने सख्ती से उसके बाजुओं को थाम लिया। अयास तड़पते हुए मचल रहा था, जबकि गार्ड्स की पकड़ बहुत सख्त थी। वो बोला कि जोरावर, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा। उस नाजुक मौका पर भी धमकी देते हुए वो जोरावर की जिद और गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। वो बिना कुछ देखे ईमान को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो मचलते हुए रो रही थी। गार्ड्स के सामने उसका दुपट्टा जोरावर के कदमों में जा गिरा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो भाई। भाई, मुझे खुदा के लिए बचा लो। वो रोते हुए जोरावर की मिन्नत करते अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन वो उस वक्त इतना वहशी दरिंदा बना हुआ था कि एक मर्द की जानिब से पैदा की गई गलत फहमी का बदला वो एक औरत के नाजुक वजूद से लेना चाहता था। तुम्हारे भाई के सामने मैं तुम्हारी इज्जत को तार तार करके तुम्हें जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे ही गार्ड्स भी। वो उसे बाजू से पकड़ते हुए घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। जरावर, छोड़ दो उसे, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ। अयास चीखते हुए मचल उठा था। उसे यूं मालूम हुआ जैसे उसका दिल फट जाएगा। अगर उसकी बहन के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। एक आखिरी बार उसने कोशिश की थी, और तड़पते हुए उसने अपने वजूद को गार्ड्स की सख्त गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। उसने बिना सोचे समझे गन छीनते हुए जोरावर पर तान दी। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी बहन को छोड़ दो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। जहां उसके हाथ में गन देखते हुए गार्ड्स बुखला उठे थे, वहीं ईमान भी बेयकीनी से उसे देख रही थी, जबकि जोरावर को शायद अभी भी यकीन नहीं था कि वो मामूली सा शख्स चौधरी के बेटे पर गन उठाकर उसे खत्म करने की हिम्मत कर पाएगा। मैं नहीं रुकने वाला। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलाओ गोली। भाई, खुदा के लिए गोली मत चलाना। ईमान चीखते हुए उसे पुकार रही थी, जबकि अभी भी उसका बाजू जोरावर की गिरफ्त में था। मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन का हाथ छोड़ दो। इस बार उसका लहजा नर्म लेकिन
वार्निंग देता हुआ था। तभी हुक्म में खड़ा हुआ गार्ड फुर्ती से उसे काबू करने की कोशिश करने लगा और तभी बेध्यानी से गन चली और उससे निकलती हुई गोली जोरावर का सीना चीरते हुए गुजर गई। वो चलते हुए दूर जा गिरा और कुछ ही लम्हों में उसका तड़पता हुआ वजूद मुकम्मल साकित हो गया। वो खुद भी बेध्यानी और बेयकीनी से गिरे हुए शख्स को देख रहा था। उसका इरादा न था कि वो जोरावर को खत्म कर दे, वो तो बस उसे डराना चाहता था। ईमान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो जितनी सख्ती से चीख सकती थी चीख उठी। उसका आखिरी सहारा उसका भाई, जिसके हाथों चौधरी जहांगीर के बेटे का खात्मा हो गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। गार्ड्स जल्दी से जोरावर की जानिब दौड़े। इर्द गिर्द से लोग जमा हो चुके थे और कुछ ही लम्हों में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जोरावर की बॉडी को चौधरी हवेली पहुंचा दिया गया, जहां पर उसकी मौत के बारे में सुनते ही कोहराम बरपा हो गया था। जवान औलाद का यूं किसी के हाथों खत्म हो जाना एक ऐसी अजियत थी जो चौधरियों की रगों में उतरती चली गई। जोरावर उनका लाडला बेटा था और उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं वो कर सकते थे। गार्ड्स ने उसे उसी वक्त गिरफ्तार करके चौधरी हवेली में बंद कर दिया। अगर उन लोगों को जिरगे के फैसले का इंतजार ना होता तो शायद वो लोग उसे रातों रात ही खत्म कर देते, लेकिन अब बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, तो जिरगे के बगैर फैसला करना नाइंसाफी के ज़िम्मे में आता था। वो पूरी रात उसने ज़मीन पर बैठकर गुजार दी। रोते रोते न जाने कब उसकी कमर मुकम्मल तौर पर अकड़ चुकी थी। दीवार से टेक लगाकर उसने चंद पल के लिए आंखें मूंदी। ये के बाद दीगरे माँ बाप को खो देने के बाद उसका भाई ही उसका सहारा था, जिसने आज तक उसे वालिदैन की कमी महसूस न होने दी थी, और आज उससे वो सहारा भी छीन लिया गया। वो जानती थी कि वो चौधरी अपना इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं भूलेंगे और उसके भाई को जिंदा दरकोर कर देंगे। ये ख्याल ही उसे कपकपा देने के लिए काफ़ी था। चौधरी हवेली में पूरी रात सोग का सा समा रहा। हर शख्स ने गोया जोरावर का सोग मनाने की ठान ली। अगली सुबह उसे सपुर्दे खाक कर दिया गया और फिर तकरीबन 11 बजे के करीब जिरगा बैठ गया। जोरावर ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया था, लेकिन उसके बावजूद वो उसे मारने का इरादा नहीं रखता था। वो बस उसे डराकर अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहता था, वरना वो जानता था कि जोरावर हकीकत में एक दरिंदा है, और जिसकी दरिंदगी की जद में आकर उसकी बहन आ गई तो फिर वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी मोहब्बत की तमाम राहों को मफकूद कर दिया। न जाने वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो। पूरी रात वो उन्हीं गुमानों में गुजारते हुए सुबह जिरगे के सामने हाजिर हुआ। किसी में जुर्रत न थी कि वो उसके हक में गवाही देता। गवाह और जज चौधरियों के अपने थे, चूंकि अयाज मलिक ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जिरगे के मुताबिक ये फैसला किया जाएगा कि जान के बदले जान या फिर वनी में उसकी बहन। अपनी बहन के बारे में ये अल्फाज सुनते ही वो तड़प उठा। नहीं, मैं ईमान को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। मेरी बहन को कोई भी गर्म हवा छूने से पहले मेरे जिस्म के टुकड़े कर जाएगी। अगर मैं उसके लिए जोरावर के सामने डट सकता हूँ तो आप लोगों के सामने क्यों नहीं? मैं हाजिर हूँ, आप लोग मुझे जान से मार दें। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, जब उसे ईमान की आवाज़ ने खामोश करवा दिया। मैं अपने भाई के लिए वनी होने के लिए तैयार हूँ। उसने बेयकीनी से ईमान को देखा। वो कोई भी फैसला अपने भाई की मर्जी के खिलाफ नहीं करती थी। तुम पागल हो गई हो ईमान, ये क्या कह रही हो? वो चीख ही पड़ा। आपने सारी जिंदगी मेरे लिए रायका कर दी। मैं आपकी जिंदगी को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, जब ईमान ने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। आपको मेरी कसम, अगर आपने मेरे फैसले के खिलाफ जाने के बारे में सोचा तो मैं खुद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। वो हैरत और बेयकीनी से अपनी बहन को देख रहा था, जो छोटी सी उम्र में उसके सामने किसी पहाड़ की तरह डट कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश आज उनका बाप जिंदा होता। वो कुछ भी नहीं कर पाया, बस तड़पते हुए अपनी बहन को नीलाम होते हुए देखता रहा। वनी और नीलाम होने में क्या फ़र्क है? दोनों में इज्जत और जान की बोली लगा दी जाती है और फिर बेबसी से सारा तमाशा देखा जाता है। उसके सामने ही उसकी बहन की जिंदगी नीलाम हो गई। उसका निकाह दामिल से करवा दिया गया। दामिल जोरावर का बड़ा भाई था। अपने रुतबे और अपनी सरदारी के रूप से पहचान लिया जाता।
اس نے آج تک اس رسم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود بھی اسی رسم کا شکار ہو جائے گا۔ اپنی تنی ہوئی رگوں سے اس نے اپنے چچا کی جانب دیکھا، کیونکہ فیصلے کی سربراہی وہی کر رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں ایاز ملک ہی چاہیے، ونی میں لڑکی نہیں۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے، دامل چودھری، اور تمہیں جرگے کا یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ وہ بے بس سا وہیں پر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ مقابل کھڑی ہوئی لڑکی مکمل پردے میں ملبوس تھی۔ اسے اس لڑکی کی بس جھیل جیسی گہری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، ہر چمکتے ہوئے ہاتھ جن کی نازک مخروطی انگلیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا مرحلہ آیا تو وہ ایاز کے سینے سے لگی۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں رخصت نہیں ہوا کرتی، انہیں بس حوالے کر دیا جاتا ہے۔ انہیں سختی سے روکتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ ایاز کا دل اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے پھٹ رہا تھا۔ اسے دامل کی گاڑی میں ڈال کر حویلی روانہ کر دیا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ حویلی سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اسے شاید کچھ ضروری کام تھے جنہیں وہ نپٹا کر ہی واپس آنا چاہتا تھا، اور اس وقت اس کی ذہنی کیفیت بھی بہت منتشر ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں اس لڑکی کو لے کر جائے گا۔ اگر وہ ونی ہو کر ادھر آ بھی چکی تھی تو اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ دامل اگلے چند مہینوں تک وہیں رہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو اسے ایک ملازمہ لے کر اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج سے تم نے یہاں پر رہنا ہے، اور کوشش کرنا کہ گھر کے لوگوں کے سامنے تم کم ہی آؤ۔ رات کو تمہیں اپنے کاموں کی لسٹ دے دی جائے گی۔ اس کا دل بے حد خوفزدہ تھا اور کپکپاہٹ پورے جسم پر طاری تھی۔ اس کی پھوپھیوں نے اسے جس قدر ڈرا دیا تھا، اس کے دل سے وہ خوف نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو کس قدر سخت عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ تم سارا دن یہیں پر رہو گی، اور رات تم سردار سائیں کے کمرے میں جا کر رہو گی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ اس بات پر اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ اس بات کے مفہوم کو اچھی طرح جانتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، جب تھوڑی دیر بعد اسے ایک اور ملازمہ نے آ کر بتایا کہ شائستہ بیگم نے اسے یاد کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شائستہ بیگم کون ہے، لیکن پھر بھی اس کی پیروی میں کمرے سے نکلتے ہوئے مرے ہوئے قدموں سے چل پڑی۔ شائستہ بیگم کے سامنے جاتے ہی وہ ان کی کڑی نظروں کو دیکھتے ہوئے گھبرا گئی۔ شائستہ بیگم نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور ایک تیکھی سی نظر اس پر ڈالی۔ جہانگیر چودھری کی سب سے لاڈلی بیوی شائستہ جہانگیر، جس سے انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی، اور اس کے بعد نائلہ جہانگیر ان کی زندگی میں آئی تھی۔ نائلہ کا ایک ہی بیٹا تھا، زراور، جبکہ شائستہ کا بیٹا دامل اور بیٹی مریم، پہلے ہی دونوں سوتنوں کے درمیان کبھی نہیں بن پائی، لیکن ان کے بچوں میں انتہا کا پیار تھا۔ جہاں دامل ایک ذمہ دار اور بہترین شخصیت رکھنے والا انسان تھا، وہیں زوراور ایک غیر ذمہ دار اور اوباش قسم کی طبیعت رکھنے والا غیر ذمہ دار انسان تھا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر جذباتی ہو جایا کرتا کہ اس کے جذبات کا نشان کئی مظلوم بن چکے تھے۔ دامل اور زوراور کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہی بات ہے کہ دامل اس کی ہر غلطی کو اس کی بچپنا سمجھتے ہوئے فراموش کر کے پردہ ڈال دیتا، اور یہی چیز اسے شہ دیتی چلی گئی۔ بھلے ہی وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا، لیکن جذبات کے ہاتھوں وہ کتنی ہی بار اپنا نقصان کر بیٹھا، اور اس وقت بھی صرف اس کے جذبات کی وجہ سے جانی نقصان ہوا، اور اس لڑکی کی بھی زندگی برباد ہو گئی۔ تم یہاں پر ونی ہو کر آئی ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں سمجھا دوں کہ تم نے دامل سے کتنے فاصلے پر رہنا ہے۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر شائستہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دامل چودھری اس کی سماعتوں میں پڑھنے والا پہلا نام جو نکاح کے بعد اس نے اب سنا تھا، جس کی شخصیت کے روپ نے اسے پہلے ہی اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ اس کا نام آنے پر بھی کپکپا رہی تھی۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کی زندگی سے مطلب ہے، اور اپنے شوہر کے دکھ سے مجھے کسی کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے شفافیت کی انتہا کرتے ہوئے وہ جملہ ادا کیا، یعنی انہیں ان کے بیٹے کے قتل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہیں اگر دکھ تھا تو دامل کی زندگی یا پھر جہانگیر چودھری کے بیٹے کے کھو جانے کا۔
اپنے بیٹے کے غم میں نائلہ بیگم بس کمرے میں ہی تھی۔ ان کی زندگی کا سرمایہ ہی ان کا بیٹا تھا۔ بڑے ہوئے شخص کو بعد اگر انہیں مکمل کوئی دستیاب تھا تو وہ ان کا زوراور تھا، جسے مقدر نے اتنا جلدی ان سے چھین لیا کہ وہ اندازہ بھی نہیں لگا پائی۔ وہ پورا دن ہی کام میں جتی رہی اور ہر کام اس نے خوش اسلوبی سے کرنے کے بعد ہر ذمہ داری کو بطور احسن قبول کر لیا۔ اندر ہی اندر چلتی جنگ میں بار بار ایاز کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ جانے ایاز اس کے بعد کیسے زندگی گزارتا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ آنے لگتے۔ مریم کو دیکھتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر بھرا، جس کی خاطر اس کا بھائی آج اس حد تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی میں مگن تھی، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حالانکہ اس کا بھائی تو کہتا تھا کہ مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ شاید اسے اندازہ نہ تھا کہ بڑے لوگ محبتیں نہیں کیا کرتے، وہ بس محبتوں کی نقل اتار کر اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کی زد میں کسی کی زندگی ہی برباد ہو جائے۔ پورا دن اس کا جسم کام کرتے ہوئے چور ہو گیا، لیکن اسے دوبارہ دامل نظر نہیں آیا تھا۔ رات کو کام ختم کرنے کے بعد وہ دامل کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اسے یہی حکم دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چودھری کو رات اس کی ضرورت محسوس ہو، کیونکہ اب وہ ونی میں آئی ہوئی اس کی بیوی تھی اور وہ اس کے جسم سے کھیل کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا۔ صرف اسے بیوی کی حیثیت دیتے ہوئے وہ اس کی کوکھ سے کوئی بھی سردار پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی خوبصورتی اور ترتیب کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دیوار پر آویزاں دامل چودھری کی بڑی تصویر کو وہ کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ کتنا حسین شخص تھا وہ، بالکل کسی خواب کے شہزادے کی طرح، اور اس حسین شخص کی ونی میں آئی ہوئی بیوی تھی وہ۔ بھلے ہی اس کی عمر اتنی نہ تھی، لیکن حالات نے اسے اچھا خاصا تجربہ کار بنا دیا تھا۔ کافی دیر وہ دامل کا انتظار کرتی رہی، نہ جانے وہ شخص آ کر اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے۔ اس کی پھوپھو نے اس سے بتایا تھا کہ سہاگ رات ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جاتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ کپ کپ آتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہ کیسے ایاز کے بغیر زندگی گزار سکتی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے کے اداس کونے میں بیٹھا ہوا ایاز بھی اس کی یاد سے غافل نہیں، اور اس کا دل بھی مسلسل اپنی بہن کے لیے کپ کپ آ رہا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس روز وہ زوراور پر بندوق نہ تانتا تو شاید زوراور کے ہاتھوں خود ختم ہو جاتا، یا پھر اس کی بہن کی عزت نیلام ہو جاتی۔ مجبوراً اس نے وہ قدم اٹھایا جو قدم اسے تباہی کی طرف لے جانے کی بجائے اس کی بہن کی زندگی کو کنویں میں دھکیل دینے کے لیے کافی تھا۔ کافی دیر دامل کا انتظار وہ کرتی رہی، جب تک کہ نیند اس پر حاوی ہو گئی اور وہ بیڈ پر سوتے ہوئے آنکھیں موند کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یہ رات کا تقریباً آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آج اسے حد سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی رات تک گھر سے باہر رہتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چونک سا گیا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی اسے بری طرح متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، یعنی وہ آج اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی اس طرح خاموشی سے دخل اندازی کرے گی۔ اپنی 32 سالہ زندگی میں وہ آج تک ہر لڑکی سے دور رہا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی شریک حیات ہی اس کی زندگی میں پہلی بار دخل اندازی کرے، اور وہ اسی کے ساتھ وفادار رہے۔ لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لے گا جو لڑکی محض ونی ہو کر آ چکی تھی۔ اس نے جرگے میں ان دونوں بہن بھائیوں کا پیار بھی دیکھ لیا تھا، اور اس لڑکی کی خود اعتمادی بھی، جسے دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس لڑکی کے حسن کے قصے اس نے چا پچا سن رکھے تھے۔ اسے اس کی ایک ہلکی جھلک دیکھنے کے بعد خود بھی محسوس ہو چکا تھا کہ وہ دیکھنے میں بے پناہ معصوم اور خوبصورت ہے، اور اس وقت وہ غیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو واقعی انتہا کی حد تک خوبصورت تھی۔ اس وقت باریک سے لباس میں اس کا دودھیا جسم جھلک رہا تھا، اور اس کے معصوم سے چہرے پر بکھرے ہوئے بال اور نیند میں دمکتا ہوا چہرہ مقابل کو اس پر نظر ٹھہر کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر میں پلکیں چپکائے اسے دیکھتا رہا۔
وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر بے بسی سے قدم اٹھا کر اس کے قریب چلتا آیا۔ وہ بیڈ پر بالکل اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لٹوں کو ہٹا دیا اور اس کا شفاف سا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ مقابل کی اتنی قربت پر وہ نیند میں کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ تامل اس کے یوں دیکھنے پر تیزی سے پیچھے ہٹا اور اسے حقیقت میں اپنی بے خودی پر شرمندگی ہوئی تھی۔ آخر وہ کیسے اس لڑکی کو دیکھ کر اتنا بے خود ہو سکتا تھا؟ لیکن ابھی بھی اس کے چہرے کی معصومیت اور حیرت اسے کچھ کر گزرنے پر اکسا رہی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے وہ بھول چکا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے یا اس کے بھائی کے قاتل کی بہن۔ اس وقت اس کے سامنے صرف ایک جائز اور حلال بیوی موجود تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے جبکہ دامل نے اسے محفوظ نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں جس کے ساتھ تم آج شروعات کرو گی اپنی زندگی کی، اور یعنی آج تمہاری اور میری سہاگ رات ہے۔ دامل کے نام پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ یقیناً دامل تھا، یعنی اس کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہو گئی۔ اس کا شوہر جس کے ساتھ وہ اس وقت ونی ہو کر آئی تھی، اور دامل کے منہ سے سہاگ رات کا ذکر سنتے ہی وہ کپ کپا کر اس سے دور ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز واضح طور پر کپ کپا اٹھی جبکہ اس کے یوں بدک کر دور ہو جانے پر دامل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید وہ اس سے کافی خوفزدہ تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے درمیان حسین لمحوں کی شروعات ہے، اور اس میں ڈرنے کی بجائے تمہیں اپنے شوہر پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی قربت اور اپنی محبت کا احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ اس کی نرم سی گرفت پر ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو جگمگانے لگے۔ یقیناً وہ بے پناہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، تم ریلیکس کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ وہ اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے اس سے دور ہو گیا۔ وہ ایک پختہ مرد تھا اور اس وقت لڑکی کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے دور ہوا اور پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ یوں محسوس کروا رہا تھا جیسے مقابل کے اس کمرے میں موجودگی اس پر خاص اثر انداز نہیں ہو رہی۔ کافی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا اور وہ جو اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی اسے اپنے قریب سوتا ہوا پا کر نیند کے لیے لیٹ گئی۔ شاید ان باتوں کی وجہ سے اس کے ذہن نے اس قدر خوف کو بن لیا تھا کہ وہ اس شخص کو اپنے قریب سوتا ہوا پا کر بھی خوفزدہ ہو رہی تھی، ورنہ اس نے جس قدر نرم رویہ اختیار کیا تھا وہ تو خود حیران رہ گئی۔ شاید وہ دن بھر تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا، یا شاید وہ اسے اسپیس دینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے دامل کی آنکھ کھلی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر ہو اور اس کے دروازے پر ملازموں کے ذریعے دستک دلوائی جائے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ تبھی وہ جلدی سے خوفزدہ ہو کر اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب باہر سے آتے ہوئے ملازمہ کی آواز پر وہ کچھ دیر حیران رہ گیا۔ جلدی سے باہر آ کر گھر کے کام کاج میں مدد کروائیں، بی بی جی ناراض ہو رہی ہیں۔ وہ آہستگی سے سر ہلا کر واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ جلدی سے فریش ہونے کے بعد اس نے دوپٹہ اوڑھا اور بنا دامل کی جانب دیکھتے ہی باہر چلی گئی، اور دامل کچھ دیر کے بعد دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اسے عجیب لگا تھا، خاص عجیب جب ملازمہ اسے اس لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے باہر لے کر گئی، لیکن وہ خاموشی سے اختیار کر گیا۔ فی الحال وہ گھر والوں کے رویے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زوراور کی موت نے ان لوگوں کو کس قدر دکھی کر دیا ہے، اور اسی لیے وہ مزید ان کے لیے دکھ کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے ناشتہ تیار کروایا اور پھر ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دامل بھی نیچے اترا اور وہ عام سے حلیے میں تھا، شاید اسے آج کہیں بھی نہیں جانا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن سمیٹنے لگی جب شائستہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ دامل ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ماں کو کوئی ضروری کام ہو، اسی وجہ سے وہ اسے سب سے علیحدہ اپنے کمرے میں بلا رہی تھی، ورنہ وہ ہر بات کھلے عام کرنے کی عادی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس لڑکی پر
कुछ ज्यादा ही मेहरबान होने वाले हो। उन्होंने तिरछी नजर से दामिल को देखा, जबकि वो उनकी बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है, उसने रूबरू जवाब दिया। शाइस्ता बेगम अपने बेटे की शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने तनबीही नजरों से उसे देखा। वो मेरी बीवी है और उसका मेरे साथ निकाह हो चुका है, चाहे वनी ही सही, लेकिन आप जानती हैं कि मैं इस तरह की रस्मों को नहीं मानता। उसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर बेजारी छा गई, जो शाइस्ता बेगम की समझ से बाहर थी। सबसे पहले उन्हें इस बात का दुख था कि उनके बेटे को वनी की रस्म की भेंट चढ़ा दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरा दुख उन्हें इस बात का था कि अगर दामिल उनकी बात नहीं मानता तो एक मामूली सी लड़की से दामिल की नस्ल कैसे बढ़ पाएगी। हर सरदारी का ताज एक मामूली लड़की की औलाद के सर पर रखा जाएगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि ईमान जिस कदर खूबसूरत है, वो किसी भी मर्द का ईमान बहकाने की सलाहियत रखती है, लेकिन वो सिर्फ यही चाहती थी कि उनका बेटा बस उसके साथ इतना ही ताल्लुक रखे जितना कि वनी में आई हुई लड़कियों के साथ रखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। मैं हर हाल में तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करूंगी दामिल, और तुम्हें इस बात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए, उन्होंने एक बार फिर जताते हुए लहजे में उसे बताया, जबकि वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ। वह इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता था। यह आने वाले वक्त और हालात पर मुनहसर था। तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए कि उस लड़की की तुम्हारे भाई के साथ किसी तरह के ताल्लुक थे। अगर उसके बाद भी तुम्हारे दिल में उसके लिए नरम गोशा है तो फिर तुम्हारी मर्जी। उसने दरवाजे से निकलते हुए अपनी माँ के ये अल्फाज सुने जो उसके जहन पर कारी ज़र्ब की तरह लगे थे। उस वक्त वो अपने कमरे की जाने बढ़ा जब वो कमरे में हल्की फुल्की चीज़ों की सेटिंग कर रही थी। दामिल को उसे देखते ही गुस्सा आने लगा। वो बिला वजह ही उसके करीब चला गया और उसे बाजू से थाम लिया। तुम देखने में जिस कदर मासूम हो उतनी हो नहीं। दामिल की नज़र उसके मासूम से चेहरे पर टिक सी गई। ईमान को समझ नहीं आई कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। वो बस खामोशी से दामिल को देखती रही। तुम्हारी जोरावर के साथ क्या ताल्लुकात थे? उसने एकदम ही सवाल किया और ईमान के चेहरे पर कई रंग बिखरते चले गए। वो जर्द चेहरा लिए दामिल को देखती रह गई। मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। मैंने उन्हें बस उस रोज ही देखा था और उसके लहजे से एतमाद झलक रहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा कैसे हो सकता है कि जोरावर तुम लोगों के घर जाकर तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे? वो कभी भी ऐसा नहीं था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप सिर्फ वो जानते हैं जो आपको दिखाया गया है। आप हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। उसने दामिल की आंखों में देखते हुए नरमी से कह दिया, जबकि दामिल उसकी बात पर मजीद गुस्सा हुआ। तुम क्या समझती हो मुझे किसी के बारे में इल्म नहीं है? तुम्हारी सोच से ज्यादा मेरा तजुर्बा है लोगों को परखने का। तुम्हारे भाई ने मरीम के साथ दस्त तराशी, मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने दामिल की बात को टोक दिया। वह सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कुछ नहीं। वो अपने भाई के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती थी। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। मोहब्बत कभी देकर नहीं हुआ करती, ना ही छोटी जात के लोगों को बड़े लोगों से और ना ही बड़ी जात के लोगों को छोटे लोगों से। मोहब्बत तो बस हो जाया करती है। वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करती थी। अगर उस वक्त कोई और वक्त होता तो शायद वो उसकी बातों पर उसे दाद देता, लेकिन आज नहीं। अब मरीम का सवाल था। अगर मरीम ने अपनी जुबान से कह दिया कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है तो मैं मान लूंगा, वरना इस सब की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसे जताते हुए देखता रह गया। उसे मरियम पर पूरा यकीन था और उसने आज तक घर के मुलाजमों को भी मुंह नहीं लगाया था। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो एक मामूली से हैसियत रखने वाले शख्स को पसंद करे? उसने उसी वक्त मुलाजमा को तलब किया और मरियम को उसके कमरे में आने के लिए हुक्म दे दिया। ईमान बस खामोशी से खड़ी रह गई। वो नहीं जानती थी कि मरियम इस बात का क्या रद्द अमल देगी, लेकिन उसे अपने भाई की पसंद पर पूरा यकीन था। अगर आज वो तस्लीम कर लेती है तो शायद कितनी ही जिंदगियां बच जाए। थोड़ी ही देर के बाद मरियम ने दस्तक देकर उस कमरे में झांका। जब दामिल ने उसे अंदर बुला लिया और वो खामोशी से अंदर चली आई, लेकिन उसके चेहरे की रंगत वाज़ेह तौर पर बदली हुई थी। मैं जो कुछ तुमसे पूछूंगा तुम उसका सच सच जवाब दोगी, उसने मरियम के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। क्या तुम इसके भाई को पसंद करती हो
کیا تم دونوں کے درمیان پسندیدگی کا کوئی رشتہ موجود ہے؟ اس نے پوچھا جب مریم نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ یقیناً یہ بات اس کے بھائی کو ایمان نے بتائی تھی۔ ایمان نے ایک نرم سی نگاہ مریم پر ڈالی۔ مریم کا کھلتا ہوا چہرہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے پسند کیا جائے۔ اس کے بھائی کی پسند واقعی کمال تھی۔ اپنے بھائی کی بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ دامل نے ایک سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ صرف اپنے دامن کو بچاتے ہوئے میرا نام لے رہی ہے، اس نے کہا، اور ایمان کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کتنے مان سے اس نے اپنے بھائی کی محبت کا ذکر کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کو پس پردہ رکھ رہی تھی، وہ تو اپنی زندگی برباد کر چکی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ مریم اور ایاز کو ان دونوں کی محبت مل جائے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ایاز اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن آج معاملہ جہاں تک پہنچ چکا تھا وہ مزید کوئی بھی بدنامی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ شاید یہ محبت میں ثابت قدمی کی علامت نہ تھی، یا پھر شاید وہ بہت بزدل تھی۔ دامن نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیار دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے نرم سے لہجے میں کہا، اور مریم ایک نگاہ ایمان پر ڈال کر پلٹ گئی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میری بہن پر الزام لگاؤ اور اس کی پیٹھ پیچھے چھپنے کی کوشش کرو۔ اس نے ایمان کے بازو کو دبوچ لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ جتنی نرمی رکھی تم ہرگز اس قابل نہیں تھی، اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے، اس نے کہا، اور ایمان بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کتنی بڑی مصیبت مول لے چکی تھی۔ وہ جانتی بھی نہ تھی کہ اس روز وہ دامل کی نظر میں چھوٹی ثابت ہو گئی۔ دامل اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ لڑکی جس قدر خوبصورت تھی اس قدر مکاری سے کام لے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ تو اسے ایک معصوم سی لڑکی سمجھ رہا تھا جو ونی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ پہلے ان لوگوں کی وجہ سے زوراور کی جان چلی گئی، اور اب مریم کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی، حالانکہ وہ خود ایک لڑکی تھی۔ بدگمانی کا جال بنتے ہوئے وہ اپنے اندر موجود پیچیدگیوں کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت اسے جس دوراہے پر کھڑا کر رہا ہے وہ انہی راہوں کا باسی بن جائے گا۔ کتنے ہی دن گزر گئے، لیکن اس کے اندر بدگمانی کا جال دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا۔ ایمان جس قدر خوبصورت تھی وہ کسی بھی مرد کو بہکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی دامل اس کے قریب جانے سے گریز کرتا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ اگر دامل اس پر ظلم نہیں کرتا تھا تو اس پر کیے جانے والے ظلموں کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ شاید وہ خاموش ہو گیا تھا، یا پھر سب کچھ وقت کے حوالے کر کے خود پرسکون ہو جانا چاہتا تھا۔ ایمان کے بغیر ایاز کے دن کیسے گزر رہے تھے، یہ بات صرف وہی جانتا تھا، یا اس کا خدا۔ اس کی زندگی میں ساری رونقیں ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یوں سمجھتا تھا کہ اس کی بہن سے ہی اس کے گھر میں رونق اور خوشیوں کا سما ہے۔ اگر اس کی بہن ہی گھر نہیں تو پھر ہر چیز کس کام کی؟ وہ سارا دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا، اور جب شام کو واپس پلٹ آتا تو پورا گھر اسے ویرانگی کے ساتھ کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ ایسی کوئی یاد نہ تھی جس میں ایمان کا نقش نہ ہو، اور ایسی کوئی دعا نہ تھی جس میں اس نے ایمان کی خوشیوں کی سلامتی نہ مانگی ہو۔ بلا شبہ دامل چودھری ایک اچھا انسان تھا، اتنا اچھا کہ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا، لیکن اگر مسئلہ ونی کی گئی لڑکی کا نہ ہوتا، وہ جانتا تھا کہ ونی کی گئی لڑکیوں پر کس قدر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور یہی بات اسے تڑپا دینے کے لیے کافی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی جان سے پیاری بہن اس کی زندگی کی بھینٹ چڑھا دی گئی، اور مریم جس سے وہ اپنے لیے بھی پناہ خوبصورت خواب کی مان تصور کرنے لگا، جو بس آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں کے نقشے پر اتر آتا اور آنکھیں کھولتے ہی غائب ہو جاتا۔ وہ ایسا خواب تھا جسے پانا تو بہت دور کی بات، وہ کھلے عام بھی اس کی تعبیر معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب نائلہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ وہ جس قدر رحم دل اور نرم تھی، زوراور کے چلے جانے نے انہیں اس قدر چڑچڑا بنا دیا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس گھر میں اس لڑکی کی موجودگی کو نہیں۔ لیکن پھر بھی ایمان ان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی۔ نائلہ بیگم کچن میں کچھ دیر کے لیے کھڑی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔
لیکن ایمان کی مکمل توجہ انہی کی طرف تھی، اور تبھی چائے ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ چائے گرنے کی وجہ سے اچھا خاصا جل گیا۔ سسکاری بھرتے ہوئے وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے ہاتھ کو دوپٹے میں چھپا لیا۔ ماری تکلیف کی اس کی رنگت ہی سرخ پڑ چکی تھی۔ اپنے درد کو لب پھینچ کر کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے نازک اور نرم ہتھیلی پر واضح طور پر چھالے ابھرتے چلے گئے۔ اس دن اس نے جتنی مشکل سے کام کیا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ پورا دن ہی وہ بے وجہ روتی رہی۔ آج تک اس کے بھائی نے اسے کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا، اور آج حالات اس سے کیا کچھ نہیں کروا رہے تھے۔ شام کو وہ اپنے کمرے میں آئی تو دامل بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، کام میں مصروف تھا، اور اس نے آہستگی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ آج اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی مزید کام کرتی۔ دامل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اتنا جلدی سونے کی عادی نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کانپتا ہوا وجود چاہتے ہوئے بھی دامل کو اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ کافی دیر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا، اور پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ جب اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی، اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹ کسی کے بھی ایمان کو ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے بمشکل اس کے لبوں سے نگاہیں چرا لی۔ میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ اس نے اپنا جلا ہوا ہاتھ دامل کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کس طرح جلایا تم نے اپنا ہاتھ؟ اسے بھی یقینی کے ساتھ ساتھ حیرت ہوئی۔ کیا وہ اس لڑکی سے اس قدر غافل ہو گیا تھا؟ چائے گر گئی ہے، اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر اسے جواب دیا۔ شاید وہ اسے اپنا ہمدرد پا کر اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی، اسی لیے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بلکنے لگی، اور وہ جو اس کی ذات سے اس قدر غافل تھا، آج اسے اپنے اتنا قریب پاتے ہوئے نہ رہ سکا، اور اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہلکے ہاتھوں سے آئنٹمنٹ لگاتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھ دیے۔ کاش تم کسی اور صورت میں مجھے ملی ہوتی۔ اس کے دل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ جیسے بھی ملی، اب تو وہ اس کی دسترس میں تھی۔ اس کی بیوی کی حیثیت سے تو کیا وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتی؟ اس کا دماغ اس کے دل کے بنائے ہوئے فیصلے کی تردید کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے بازو کھولتے ہوئے اسے اپنے قریب لٹا لیا، اور پھر اس پر اپنی محبتوں کی بارش کرنے لگا۔ وہ جو ایک عرصہ محبت کے لیے ترس رہی تھی، اس کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی، اور کمرے کا فسوں خیز ماحول، 2 دھڑکتے ہوئے دل اور 2 خواب دیکھتی ہوئی آنکھیں، جن کا ملن اس قدر خوبصورت تھا کہ پھر راہوں میں پڑی ہوئی رکاوٹیں بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں۔ آج وہ 2 دل اور ایک جان تھے۔ آج اسے دامل کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب تک، لیکن دامل نے اسے اپناتے ہوئے اسے بیوی کا درجہ دے دیا تھا، اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ صبح اٹھی تو خود کو دامل کی باہوں میں پایا۔ آج کی صبح جس قدر حسین تھی، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دامل کی محبت اس قدر نرم جذبات پر مشتمل ہوگی، جو اسے بھگو کر ہمیشہ کے لیے معتبر کر دے گی۔ خوف کا بنایا ہوا خول خود ہی ٹوٹنے لگا۔ اس گھر میں چاہے جتنے بھی برے لوگ تھے، لیکن دامل حقیقت میں بے پناہ خوبصورت شخص تھا۔ اگلے چند دنوں میں جب شائستہ بیگم نے دامل اور اس کے درمیان نزدیکیوں کو دیکھا تو انہیں خوف لاحق ہو گیا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اس چھوٹی ذات کی لڑکی کے چنگل میں پھنس کر اپنے مستقبل کو خراب کر دے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں ایک ایسی بیوی آئے جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہو۔ اسی لیے انہوں نے دامل کی شادی کے حوالے سے چودھری جہانگیر سے مشورہ کیا کہ وہ جلد سے جلد دامل کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ دامل کے ساتھ ساتھ وہ مریم کی بھی شادی کر دینے کے حق میں تھی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی اپنی بہن سے رابطہ کر رکھا تھا جو بیرون ملک مقیم تھی۔ مریم اور دامل کو اس رات انہوں نے بلا کر اس کے حوالے بات کی۔ جلد سے جلد تمہاری خالہ آنا چاہتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ دامل کتنی ہی دیر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ماما، آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ اپنی ضد سے باز آ جائیں؟ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ تم اپنی ضد سے باز آؤ گے دامل، اور تم اس بات کو تسلیم کرو گے کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بہن کی بھی خوشیاں جڑی ہیں، اور تم یہ شادی ضرور کرو گے۔
یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے دو ٹوک بات کی اور انہیں جانے کا کہہ دیا۔ وہ کمرے سے اٹھ کر چلے گئے اور اس روز وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر ٹیک لگائے اس کی منتظر تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، جانتا تھا کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس نے ایاز سے ملنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اب کبھی ایاز سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن اب اس کا دل مکمل طور پر دامل کی جانب دھمکتا تھا۔ ماما میری شادی کرنا چاہ رہی ہے، اس نے اس کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے اسے بتایا، جبکہ وہ بغیر کسی تاثرات کے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ہلکے ہلکے تیرتے ہوئے آنسو سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن بنی ہوئی لڑکی کی حیثیت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس نے دکھ سے کہا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ بھلے ہی اس کے دل میں آج بھی یہ بدگمانی تھی کہ وہ زوراور کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ دامل سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا تو اس کے گھر والوں کو ایک اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اگلے چند دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے نامحسوس طریقے سے دور ہوتے چلے گئے، کیونکہ گھر میں ان دونوں کی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے معلوم ہوتا تھا جیسے مریم بھی ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں لے رہی، لیکن پھر اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے جھٹلا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مریم پہلے ہی اس کے بھائی کی محبت سے انکار کر چکی ہے۔ ان دنوں اسے ایاز کی حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ ایک بار اس سے بات کر لیتی۔ دن ایسے ہی بے کیف گزرتے جا رہے تھے جب ایک رات دامل کی خالہ اس گھر میں آ چکی تھی۔ ان کی بیٹی سبیکا دامل پر حقیقت میں فدا ہوئے جا رہی تھی۔ اس روز اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ دامل کے لیے نہ صرف ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، بلکہ وہ دامل سے دل و جان سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، اتنا شدید کہ اگر دامل کو کچھ ہو جائے تو وہ اپنی زندگی بھی ہار دے۔ ان کے بیٹے اذان کے ساتھ مریم کی منگنی اور اس کے بعد 2 ماہ کی گیپ میں شادی قرار پا گئی۔ اس کی آج بھی وہی حیثیت تھی، بس وہی گھر کے کام کاج۔ اس روز گھر میں خاص اہتمام کیا گیا۔ پورا دن ہی وہ کچن کے کاموں میں مصروف رہی۔ جب دوپہر کا کھانا لگاتے ہوئے میز کے قریب ہی شدید سر چکرانے کی وجہ سے وہ بیٹھتی چلی گئی، دامل جو اس وقت سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اسے دیکھ کر بے اختیار ہی اس کی جانب دوڑ پڑا۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گود میں لٹایا جب وہ آنکھیں بند کرتی چلی گئی۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ شاید وہ اس چیز کا سٹریس لے رہی تھی اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں فیملی ڈاکٹر کو کال کرتے ہوئے بلا لیا گیا۔ دامل کی خالہ کی فیملی کو بس یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس کا دامل سے کوئی بھی رشتہ نہیں، لیکن اس روز اسے یوں ہاتھوں میں اٹھاتا ہوا دیکھ کر سبیکا کے چہرے کا رنگ واضح طور پر بدل چکا تھا۔ وہ دامل کو کسی اور کو ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے نام سے منسوب ہو رہا تھا تو پھر اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی۔ کمرے تک بھی کوئی اس کی عیادت کرنے کے لیے نہ آیا تھا جب وہ اکیلا ہی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے مسکرائی، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، لیکن اس وقت یہ کافی سٹریس سے گزر رہی ہے۔ میں یہ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ کو ان کو کافی خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ بے یقینی سے کھڑا رہ گیا اور اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، ہر وہ اس بات سے انجان تھا۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ گھر میں جیسے ہی یہ بات شائستہ بیگم کو پتہ چلی تو وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ انہوں نے اسی وقت دامل کو اپنے کمرے میں بلا لیا، کیونکہ وہ کھلے عام تماشا کر کے سبیکا اور اپنی بہن کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ تمہیں یہ بچہ ابورٹ کروانا ہوگا۔ وہ ماں کی بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میرا بچہ ہے اور میں اسے کسی صورت بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ پاگل مت بنو دامل، تم وہ بچہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کے بچے کو تسلیم نہیں کروں گی۔ انہوں نے لاغرضی کی حد دکھا دی۔ حالانکہ نائلہ بیگم کو اس لڑکی سے نفرت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں اس کی ماں اس لڑکی سے حد سے زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ نہیں ماما، میں اس بچے کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ میں آپ کے کہنے پر منگنی کر رہا ہوں، دیٹس انف۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہیں کرتا، لیکن سوال اس کی بہن کی خوشیوں کا تھا اور وہ گھر والوں کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت اسے زوراور کی جگہ بھی رکھنی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اسے گھر کے کام کاج کرنے سے منع کر دیا۔
وہ حد سے زیادہ اس کے قریب رہ کر اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اور اس کے بچے کو ذرا بھی تکلیف ہو، اور جس روز اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے بیٹھی رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ خوشی سے چلا اٹھتی۔ اب بھی وہ بے پناہ خوش تھی، لیکن ابھی اس کے دل میں اپنے بچے کو لے کر کئی خدشات جمع ہو چکے تھے۔ بالآخر وہ رات بھی آ چکی تھی جس رات ان دونوں کی منگنی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کس قدر جان لیوا احساس ہے کہ آپ کو پانے کے بعد آپ کو کھونا بھی تھا۔ وہ اس کی اذیت سے واقف تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنے کمرے میں رہو، اور اتنا یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ سکون اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا، جبکہ دو آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور دامل واپسی کے لیے پلٹتا چلا گیا۔ ہال کو بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ بلیک کلر کی ساڑی گولڈن امتزاج کے ساتھ سبیکا کافی خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ مریم بھی کافی پیاری لگ رہی تھی، جسے لا کر ہال میں بٹھا دیا گیا۔ اور آج مریم کے چہرے کی سنجیدگی اس سے مخفی نہ تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، جبکہ وہ خاموشی سے اذان کے عقب میں بیٹھی رہی۔ منگنی کی رسم ہوئی اور اذان نے اسے انگوٹھی پہنا دی، لیکن پھر بھی وہ کسی بے حس بت کی طرح بیٹھتی رہی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی بہن کی خوشی اس سب میں شامل نہیں۔ تبھی وہ اس کے کمرے میں جاتے ہی اٹھ کر مریم کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم ایاز کو پسند کرتی ہو نا؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھائی، میں اسے بھول جاؤں گی، خدا کے لیے اسے کچھ مت کیجیے گا۔ وہ پہلے بھی صرف اس کی زندگی کی خاطر اپنی محبت کو پوشیدہ کر چکی تھی، اور آج بھی۔ اس روز جو کچھ ہوا، اس نے سب کچھ اپنے بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتی تھی، لیکن میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زوراور بھائی کے بعد میں آپ کو بھی کھو دوں، اس لیے میں نے ایاز سے دور چلے جانے کے بارے میں سوچ لیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی بہن نے سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور اگلے ہی روز اس نے اپنی بہن کے لیے سٹینڈ لے لیا۔ اس روز ایاز نے صرف اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زوراور نے اس کی بے گناہ بہن کی عزت اتارنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی اور وہ چاند سے چلا گیا۔ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اگلے ہی روز اس نے مریم اور اذان کے ساتھ ساتھ اپنی اور سبیکا کی منگنی بھی توڑ ڈالی۔ ہم نے پہلے ہی جذبات اور انتقام کے ہاتھوں زوراور کو کھو دیا ہے، اور اب کسی اور کو کھونے کی سکت نہیں، بابا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں سبیکا کے ساتھ کسی قسم کا انصاف کر پاؤں گا۔ اس نے اپنی مرضی سے ایاز اور مریم کا نکاح کروا دیا، بھلے ہی اور اس کے گھر والوں کی مرضی اس میں شامل نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غلط روایات کے ہاتھوں کتنی ہی لڑکیاں مجبور ہو کر ونی ہو جاتی ہیں، اور کتنے ہی لڑکے صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی بہن کی خوشیوں کا سوال تھا، جنہیں وہ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور مریم ایاز کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اس روز اس نے ایمان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ وہ تو خود اس بات پر سرشار تھی کہ وہ ایاز سے مل چکی تھی، اور یہ سب کچھ نامل کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے جتنی شکر گزاری کرتی کم تھا۔ جس روز اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا، اس روز اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر نائلہ بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ چھوٹی امی، آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کا زوراور واپس آ چکا ہے، اس نے کہا، اور نائلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے نرمی سے اس نرم وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کوئی کسی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن خدا رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔